ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں۔ اس وقت آن لائن کراچی سے ہمارے ممتاز تجزیہ نگار کالم نویس محمد طاہر صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں ان حالات پر، خاص طور پر جو کراچی میں کل سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ویسے تو ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کل کے واقعات کئی لحاظ سے بہت مختلف اور بہت اہم ہیں۔ جی السلام علیکم طاہر صاحب۔ وعلیکم السلام میاں صاحب۔ طاہر صاحب کیا صورتحال ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اس علاقے میں مطلب آپ کا دیکھا بالا بھی ہے، بلکہ ایک طرح سے آپ کا گھر نہیں ہے تو گھر بھی ہے ایک لحاظ سے، اور کیا یہ ہوا کیا ہے؟ اور آپ نے رپورٹ کی تھی ایک زمانے میں ان واقعات کی کہ جس میں بولٹن مارکیٹ بھی جلی تھی، وہ شیعہ جلوس پہ فائرنگ کی اور اس کے رد عمل، یہ کیا ہوا؟ کیا رد عمل بھی ہوا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں میر صاحب، کراچی کا معاملہ کوئی بھی سادہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوتا یہ ہے کہ ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے، اہداف اس سے کچھ اور ہوتے ہیں، اور کر کچھ اور لوگ رہے ہوتے ہیں، نام کسی اور کا آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو چیزیں آبویس ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریلی تھی، اور یہ ریلی جو ہے وہ سندھ محبت کے نام سے تھی، مگر اس کا مقصد جو تھا وہ ظاہر ہے یہ جو تقسیم کی تقسیم ہے اس کے خلاف تھی، اور اس میں سندھ کی تقریباً تمام قوم پرست جو جماعتیں ہیں ان کی ٹوکن موجودگی تھی، اور پی ایم ایل این اس میں موجود تھی، اور اہم بات یہ تھی کہ پنجابی پختون اتحاد کی بھی نمائندگی تھی اس میں، اور پیپلز امن کمیٹی تو تھی کیونکہ لیاری سے اسے شروع ہونا تھا، اور علی حسن چانڈو اور امیر بھمرو جو ہے، جو ایک سندھ نیشنل پارٹی کے، ایک سندھ نیشنل موومنٹ کے ہیں، وہ پریس کلب پر ان کا انتظار کرتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ ریلی وہ ریلی تھی جسے ریڈ زون میں داخل ہونا تھا، اور لیاری سے یہ نکلی تھی۔ اب آپ دیکھیں پیپلز امن کمیٹی کے زیر اثر جو علاقے ہیں وہاں سے یہ ریلی نکل چکی تھی، اور ایک ایسے منطقے میں داخل ہو چکی تھی جو پیپلز لیاری امن کمیٹی کے زیر اثر میں تھا۔ اب لیاری سچویشن جن لوگوں کو پتا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، اور پیپلز امن کمیٹی کا وہاں پورا عمل دخل ہے، وہاں تو پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی، اور اس کے متصل کچھ ایریا ہے وہاں پر پیپلز امن کمیٹی کے مخالف کچھ 2-3-4 گروپ کھڑے کیے گئے، اس میں ایک تقسیم امن گروپ ہے، ایک غفار ذکی گروپ ہے، ایک اشرف اکرم بلوچ کا گروپ ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ پیپلز امن کمیٹی کے خلاف کھڑے کیے گئے ہیں، اور پیپلز امن کمیٹی ان پر یہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ متحدہ کے کھڑے کیے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کے منصوبوں کے مطابق یہ پیپلز امن کمیٹی کا ان پر الزام ہوتا ہے۔ تو اب سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف یہ واقعہ تو سب نے دیکھا کہ ان پر فائرنگ کی گئی ہے، اور وہ فائرنگ ان علاقوں سے ہوئی ہے جو پیپلز امن کمیٹی کے زیر اثر نہیں تھے، لیکن ایک اور واقعہ بھی اس کے ساتھ ہی ہو رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب یہ فائرنگ ہو رہی تھی تو پیپلز امن کمیٹی کے جو زیر اثر علاقے ہیں وہاں پر وہ جو ارشد پپو اور غفار ذکری گروپ کا ہے انہوں نے انٹری ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو اس کا بھی انہوں نے جو ہے وہاں بھی ایک جو ہے وہ مدھیر ہوئی ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ ایک آپس آتی اور مارا ماری ہوئی ہے، اور جو ہے وہ سنا یہ ہے کہ ہم جنریٹ تک چلے گئے، تو وہ تو نظروں سے اجھر رہا۔ مگر یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا علم پہلے سے تھا، یعنی ہم لوگوں کو بھی یہ سینس تھی اور ہمیں انفرنس ملی تھی، ہم ادھر ادھر بات بھی کر رہے تھے۔ مثلا ایاز لطیف علی جو بات کہتے ہیں عوامی تحریک والے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ 12 مئی ریپیٹ ہوگا، یہ بات اس واقعے سے پہلے ہم تک پہنچ چکی تھی کہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کم از کم الزام انہوں نے لگا دیا تھا، اور اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے کہ ہمیں اس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہے۔ اب یہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی یہ تو ایویلویٹ ہونا چاہیے، مگر انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ تو پانداز دیگر اب آپ دیکھیں شاہد سید صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ 12 مئی کی جھلک تھی میں، آج ان کا جو ریئیکشن ہے۔ تو عمل کی واقعہ ہوا، اس واقعے کے بارے میں پہلے سے دھمکیاں موجود تھی، اور انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ سندھ حکومت کے پاس تھی، انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ پولیس کے پاس۔ پولیس نے انتہائی نااہلیت کا مظاہرہ کیا، جب یہ گولیاں چل رہی تھی پولیس وہاں سے چلی گئی اور اس مجمع کو کنٹرول کرنے لگی جن پر گولیاں چل رہی تھی۔ تو پولیس نے تو یعنی احمقانہ پن کی انتہا کی۔ اب دیکھیں میسج کیا گیا ہے میرے ساتھ، اس معاملے کا سب سے حساس اور خطرناک پیغام ہے، اور جس پر لوگوں کی توجہ نہیں ہے، لیکن بہت جلد اس کا احساس لوگوں کو ہوگا کہ اس شہر میں مہاجر صوبے کے حوالے سے جو تحریک چل رہی ہے جنوبی صوبے کی، اس تحریک کے حوالے سے کل چھوٹے بڑے 7 جو ہے وہ بڑے مظاہرے ہو چکے ہیں، جن میں سے 3 مظاہرے تو ریڈ زون میں ہوتے ہیں، یعنی کراچی پریس کلب تک گئے اور وہ جو ریڈ زون کا پورا ایریا تھا وہاں سے وہ گزرے۔ تو یہ جو مہاجر صوبے کی تحریک ہے
اس کے لیے جو چلنے والے پروگرام وہ تو سارے اسموتھ ہو رہے ہیں، ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہوتی، کوئی خطرہ نہیں ہوتا. والوں کے ساتھ محبت کا سلوک کریں اور ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار نہ کریں. آپ 4 وہ ڈسٹرکٹ نکال دیں جہاں اردو بولنے والے ہیں، حیدرآباد، میرپور، سکر، یہ سارے آپ نکال دیں. وہ چھوٹے چھوٹے علاقے جہاں پر اردو بولنے والے ہیں، رات میں ایک اندازہ لگا رہا تھا وہ 5 لاکھ کے قریب ہیں. اب یہ جو 5 لاکھ لوگ جو اندرون سندھ میں گھل مل گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بہت محدود تعداد میں ہیں، آپ ان کے لیے کس قسم کے خطرات پیدا کرتے ہیں اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگر اس طرح کے واقعات جنم لیتے رہیں گے تو سندھ تو جو ہے اتنا پہلے سے اس طرح تشدد میں گھرا ہوا ہے، کراچی اتنا تشدد میں گھرا ہوا ہے، اندرون سندھ کی اس کے لپیٹے میں آ جائے گا اور اس کا نتیجہ سندھ تو جو ہے وہ بالکل ناقابل کنٹرول اور ناقابل گرفت ہو جائے گا اور کسی بھی سطح پر یہ مینج نہیں ہو سکے گا، یہ مینیجبل نہیں رہے گا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے ملک میں تو آپ انتخابات کرا سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کراچی میں الیکشن کروا پائیں. اچھا، آپ کو صورتحال اتنی خراب لگتی ہے کہ آپ بلوچستان میں کرا سکتے ہیں، آپ فرنٹیئر میں کرا سکتے ہیں، لیکن کراچی میں نہیں کرا سکتے؟ جی، اس کے 2-3 اسباب ہیں. پہلا سبب تو یہ ہے کہ یہ جو سندھ کی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہو چکی ہے. ایم کیو ایم کے لیے الیکشن میں جانا جو ہے وہ بہت دشوار ان معنوں میں ہے کہ ایم کیو ایم ایک اسموتھ مینڈیٹ لیتی ہے اور ایک سویپنگ ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس مینڈیٹ کی 2-3 طرح کی توجیہات ہوتی ہے. ایک تو یہ توجہ ہوتی ہے کہ وہ بلٹ کے ذریعے بیلٹ پر قبضہ کرتی ہے اور ساری الیکشن کی سائنس پر ان کا کنٹرول ہوتا ہے. اب کراچی میں ایسے ہی اسٹیک ہولڈرز اور بھی ہیں. اب پنجابی پختون ایریاز ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ قوتیں کھڑی ہو گئی ہے جو ایم کیو ایم سے انہی کی زبان میں بات کرتی ہے، ایم کیو ایم بھی ان سے انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں. یہ ایک دوسروں پر جو اس طرح کی انگلیاں اٹھتی ہیں، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں. تو اب وہاں پر ایک اسموتھ الیکشن جس میں کوئی اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لے، یہ ممکن نہیں رہا. اور جب یہ ممکن نہیں رہا تو کراچی کو کی آنرشپ دینے والی کوئی بھی جماعت، خواہ وہ کچھ علاقوں میں پنجاب پختون ہو اور کچھ علاقوں میں اور زیادہ بڑے علاقوں میں ایم کیو ایم ہو، وہ اپنے سارے ایجنڈے کو جو ہے وہ اسموتھ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ جو ہے وہ مدعے کی شکل میں ہوگا اور گولی اور گالی کی شکل میں ہوگا، اور یہ ہمیں ابھی سے نظر آ رہا ہے. مثلا ہم جو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یعنی کراچی کو آپ ایک طرف رکھیں، آپ اندرون سندھ کے حال دیکھیں. اندرون سندھ میں میں اندازہ کر رہا تھا جو ڈسٹرکٹس ہے اس میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن کو، تو میں نے جو عادت و شمار مرتب کیا ہے، میرا خیال ہے کہ 17 صوبائی کی نشستیں، صوبائی اسمبلی کی، اور 10 قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں موجودہ حالات میں نہیں رہیں گی. جہاں وہاں پر جو میں نے دوسری قوت کا مشاہدہ کیا ہے اور جو اتحاد بن رہے ہیں اور جو قوتیں پی ایم ایل این میں جا رہی ہے اور جو سندھ کی قوم پرست ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں، کیونکہ وہ اب ہر نشست سے متحد ہو کر لڑنے کے پلان کر چکے ہیں. اور کراچی کے یہ حالات سندھ کی قوم پرست جماعتوں کو اندرون سندھ میں تقویت پہنچاتے ہیں. مثلا صوبے کی تحریک پیپلز پارٹی کی فیس سیونگ کو بھی مشکل بنا دے گی اندرون سندھ میں، اور اس کی مخالفت نہ کرنا انہیں اور بھاری پڑے گا. اچھا دوسری طرف جو ہے وہ ایم کیو ایم جتنا زیادہ کراچی میں شور کرے گی، سندھ کی قوم پرست قوت ہے اس شور کو اندرون سندھ میں انتخابات میں مٹیریلائز کریں گے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عملاً پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو سندھ کی آنرشپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باقی تو نان اینٹی ہے اور نان ایگزسٹنس قوتیں ہیں، ان سے ہم کیا بات کریں، عملاً وہی ایگزسٹ کرنا شروع کر دیں گی اور الیکشن میں ان کی کوئی نہ کوئی پوزیشن بن جائے گی. پیپلز پارٹی کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب جس طرح مطلب اندرون سندھ کی پالیٹکس کو کنٹرول کر، مثلا میں آپ کو بہت ہی حالیہ واقعہ بتا دوں، شاید یہ خبر بھی ہو
کہ ابھی نواب شاہ ابھی یہ جو جلسہ ہوا تھا جس میں قائم علی شاہ صاحب نے اسپیچ کی تھی اور کہا تھا کہ میں 5 لاکھ لوگوں کو لے کر چلا جاؤں گا تخت لاہور کے خلاف، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ خورشید شاہ موجود تھے اسٹیج پر، پورا انتظام انہوں نے کیا تھا، مگر انہوں نے تقریر نہیں کی تھی، اور یہ تقریر انہوں نے ناراضگی کی وجہ سے نہیں کی تھی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہیں کہا گیا ہے کہ سکھر میں اب ان کی نشست پر اسلام الدین شیخ صاحب الیکشن لڑیں گے تو وہ کسی اور نشست کو دیکھ لیں، تو وہ اس بات پر ناراض۔ اب اندرونی پیپلز پارٹی کی اندرونی صورتحال یہ ہے، اویس تقریر سے جو ہے وہ فریال طاہور صاحب ناراض ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد جو ڈیوائیڈ ہے سندھ میں، جسے ہم سندھی مہاجر ڈیوائیڈ کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے، اگرچہ لفظ اچھے نہیں لگتے استعمال کر، یہ زیادہ بڑھ گئی ہے؟ بڑھ سکتی ہے اور بڑھنے جائے گی، اگرچہ وہاں پر جو اردو اسپیکنگ ہے اور پنجابی آباد کا وہاں پر وہ تو وہاں گھل مل گئے ہیں، ان کے گھروں میں سندھی زبان بولی جاتی ہے اور مطلب بہت ہی زیادہ گھل مل گئے ہیں، لیکن یہ جو سچویشن ہے اس سچویشن کا اثر ان پر ضرور پڑے گا، اور یہ سچویشن اتنی زیادہ خطرناک ہو جائے گی میرے صاحب کہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ مطلب یہ جو جن ہوتے ہیں نا، یہ جو دہشت گردی کے جو جن ہوتے ہیں اور یہ جو تشدد کے جن ہوتے ہیں، یہ بوتلوں میں واپس بند نہیں ہوتے، یہ جب نکل آتے ہیں تو پھر ان کی اپنی نفسیات ہوتی ہے، ان کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے، ان کے اپنے اہداف بن جاتے ہیں۔ اصل میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سندھ کی ٹیکلنگ ہو کیسے رہی ہے، کراچی کو کنٹرول کیا کیسے جاتا ہے، یہ سارا جو قصور ہے نا وہ اسی جو ہے وہ شجر خبیث سے اس کی جو ہے وہ ساری بیل بوٹے پھوٹے ہیں۔ جو ہماری اپروچ ہے کہ ایک قوت کے سامنے دوسری قوت کھڑی کرے، دوسری قوت کے سامنے تیسری قوت کھڑی کرے، اس سے بیلنس پیدا کرنے کے لیے چوتھی قوت کھڑی کرے۔ ہم نے ایم کیو ایم جب قابو سے باہر ہوئی کچھ اداروں سے تو انہوں نے اس کے سامنے دوسری قوت حقیقی کی صورت میں کھڑی کر دی، جب حقیقی قابو میں نہیں رہی یا حقیقی وہ ڈیلیور نہیں کر سکی انہیں سنی تحریک کی ضرورت پڑ گئی، اب سنی تحریک قابو سے باہر ہے تو وہ واچ لسٹ پہ ہے، اب لیاری امن کمیٹی واچ لسٹ پہ ہے اور مستلزم ہے۔ تو یہ جو اپروچ ہے، یہ اپروچ جو ہے وہ دہشت گردی کی فصل کو جو ہے وہ ہلکا پھولتا ہم اس کے ذریعے دیکھتے ہیں، اس اپروچ کے ذریعے عملاً اس کا کوئی فائدہ نہیں دیکھتے۔ ٹھیک بات ہے، بہت شکریہ محمد طاہر صاحب آپ کا، بہت تفصیل کے ساتھ کراچی میں بیٹھ کر آپ نے کراچی کے حالات کا تجزیہ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔